الحمد للہ الذی تجری بامرہ المقادیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے نہایتی واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال، اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد موسیٰ۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام دوستوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو رمضان کی برکت اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے بچوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو ہر قسم کی بیماری اور وباؤں سے محفوظ فرمائے۔ دوستو، اس دنیا میں سب سے کامیاب ترین آدمی اور سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کو اللہ کا پیار اور قرب مل جائے۔ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، اللہ کے قرب کو، اللہ کے پیار کو تلاش کرنے کے بہت سارے اعمال ہیں۔ ان اعمال میں سب سے مؤثر ترین عمل وہ نوافل ہے، وہ نمازیں جو فرائض کے علاوہ ہے۔ ویسے تو نوافل پڑھنے کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے، ممنوع اور مکروہ اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان نوافل میں کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی ہے، اور ان نمازوں میں ایک نماز اشراق کی ہے، ایک نماز اشراق کی ہے، ایک چاش کی نماز ہے، ایک اوابین کی نماز ہے، ایک تہجد کی نماز ہے، اور صلاۃ تسبیح کی نماز ہے۔ اس کے علاوہ بھی نمازیں ہوں گی جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ارشاد فرمائی، لیکن میں نے آج اس مجلس میں ان 5 نمازوں کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ پہلی نماز ہے اشراق کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے، صبح کی نماز پڑھ لے، پھر اپنی جگہ بیٹھ جائے، ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائے، تلاوت میں مصروف ہو جائے، درود شریف میں، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھے اشراق کی، تو اس آدمی کو ایک کامل حج کا ثواب ملتا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ساتھ 2 رکعتیں مزید ملائے تو اس آدمی کو ایک کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صادق اور مصدوق فدیت ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حج کے لیے لوگ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، معلوم نہیں ہے قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے ہر روز ایک حج اور عمرے کا ثواب مل سکتا ہے۔ ہر روز آپ ایک حج اور عمرے کے ثواب کو سمیٹ سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی زیادہ تک و دو کی بھی ضرورت نہیں، کوئی بڑے مجاہدے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً تمام مسلمان فجر کی نماز تو ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ جائیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہو، مراقبے میں مصروف ہو، دعاؤں میں مصروف ہو، اور جب سورج نکلے تو 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ مختصر وقت میں آپ کو ایک حج کا ثواب، ایک کامل عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد نماز ہے چاش کی۔ اشراق کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد جب سورج بلند ہو جائے، سورج خوب روشن ہو جائے، اس کے بعد 2 رکعتیں ہیں، یا 4 ہیں یا 8 ہیں یا 12 ہیں، مختلف روایتیں ہیں۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حضرت ابو ذر نے فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں بہت سارے جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کا شکر واجب ہے۔ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، اور ان ساروں کی طرف سے 2 رکعت اشراق کے یہ کافی ہے، یعنی تمام جوڑوں کا شکر ادا ہو جائے گا، تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، اور جب کوئی آدمی چاش کی نماز پڑھتا ہے تو تمام جوڑوں کی طرف سے خود بخود صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔
اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایذا رسانے کی چیز، وہ چیز جس سے مخلوق کو تکلیف ہو وہ ہٹانا صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاش کی نماز پڑھنا یہ کافی ہے، یعنی تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو ایک تو اشراق کی نماز ہو گئی جس کے پڑھنے پر آپ کو حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، ایک چاش کی نماز ہو گئی کہ جس کے پڑھنے پر انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں سب کی طرف سے صدقہ اور شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اوابین کی نماز ہے، مغرب کے بعد 6 رکعتیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، آپ 2 سنتوں کے بعد 6 رکعتیں الگ پڑھیں، لیکن علماء نے لکھا ہے اگر فرصت نہیں ہے، جلدی ہے، تو عام طور پہ مغرب کے بعد لوگ 2 سنتیں اور 2 نفل تو پڑھتے ہیں، اور ساتھ اسی نیت کے ساتھ 2 رکعتیں مزید ملا لے تو یہ 6 رکعتیں اوابین کی ہو جائیں گی۔ ویسے اصول اور طریقہ تو یہ ہے کہ سنتوں کے بعد 6 رکعتیں الگ ادا کریں، لیکن آسانی کے لیے علماء نے فرمایا اگر کوئی اسی نیت سے سنتوں میں یہی نیت کر لے اور سنتوں کے بعد جو 2 رکعتیں ہم ادا کرتے ہیں عام طور پر اس میں بھی نیت کر لے اور ساتھ 2 رکعتوں کو مزید ملائے تو یہ اس بندے کو اوابین کا ثواب مل جائے گا۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم نماز ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، جس وقت دعا مانگے تو دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں رہتا، وہ تہجد کی نماز ہے۔ رات کے اس حصے میں جب سارے لوگ سو رہے ہوں، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دب الصالحین من قبلکم، تم اپنے اوپر رات کی نماز کو لازم کرو، اس لیے کہ جتنے بھی دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ کا پیار ملا ہے، جن کو اللہ کا قرب ملا ہے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں گزرا جنہوں نے راتوں کو نماز کے اہتمام نہ کیا۔ وہ سارے ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنا پیار نصیب فرمایا، اپنا قرب نصیب فرمایا، وہ راتوں کو اٹھنے والے تھے، تہجد ادا کرنے والے تھے، اور راتوں کو اٹھنے والے کو ہی دنیا میں مرتبے ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کو مرتبہ ملتا ہے جو راتوں کو اٹھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، تنام اللیل تروم العزہ اضاع العمر فی الطلب المحالی۔ جو آدمی چاہے کہ اللہ کے ہاں مجھے مرتبہ مل جائے، دنیا میں مجھے احترام مل جائے، ان کو راتوں کو اٹھنا پڑے گا۔ اور جو آدمی راتوں کو اٹھے بغیر، مجاہدہ کیے بغیر، راتوں کو روئے بغیر، چاہے کہ مجھے بلند مرتبہ مل جائے، اس آدمی کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی آدمی منصوبے بنائے صرف دل میں اور صرف سوچے اور سوچنے میں ساری عمر ضائع کر لے، کوئی عمل نہ کرے، اضاع العمر فی الطلب المحالی۔ اس لیے راتوں کو اٹھنا آپ نے اوپر لازم کر لو۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، یہ فقہاء کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ قطب اور اولیاء کا طریقہ ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں گزرا جس کو اللہ کا قرب ملا ہو اور وہ راتوں کو نہ جاگتا ہو۔ عبد الرحمن بن ادہم رحمہ اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بادشاہ بھی تھے، بزرگی سے پہلے بادشاہی تھی ان کے پاس، بہت بڑی بادشاہی تھی۔ تو ایک مرتبہ رات کو آپ نے مجلس میں، آپ نے محل میں رقص و سرور کے مجلس میں یہ مصروف تھے کہ چھت کے اوپر سے آواز آئی، کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ تو آواز دی دربان نے کہ کون ہو اس وقت بادشاہ کی چھت پر، کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ نے آواز دی تو اوپر سے آواز آئی کہ میں ہوں۔ کہتے ادھر کیا کرتے ہو؟ کہتے میرا اونٹ گم ہو چکا ہے، میں اس کو تلاش کرنے بادشاہ کے محل آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا بیوقوف آدمی، تیرا اونٹ جنگل میں گم ہوا ہے اور تو اسے تلاش کرنے بادشاہ کی چھت پہ آیا ہے، یہاں کیسے ملے گا تجھے اونٹ؟ تو آواز آئی اگر مجھے گمشدہ اونٹ یہاں نہیں مل سکتا تو یہ بھی سن لو، تجھے اس مجلس میں اور ان محفلوں میں خدا نہیں مل سکتا۔
اور اس کے بعد سے یہ آخری واقعہ تھا ان کے لیے. انہوں نے محل چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، اور پھر اللہ کے قرب میں نکلے اور اللہ کے قرب کو تلاش بھی کر لی. اللہ نے ان کو اپنا پیار نصیب فرما دی. جو اللہ کے لیے بڑی قربانی دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بہت زیادہ پیار نصیب فرماتے ہیں. بادشاہت چھوڑ دی تو اللہ نے بہت زیادہ پیار اور قرب نصیب فرما دیا. اس لیے بقدر القد تکتسب المعالی، ہر آدمی کو اس کے مجاہدے اور کوشش کی مقدار ملتا ہے. جو اللہ کے لیے بڑا مجاہدہ کرے گا، بڑی قربانی دے گا، اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ پیار اور قرب نصیب فرمائے گا. تو خیر، یہ 4 نمازیں ہو گئی. 5ویں نماز صلاۃ تسبیح کی نماز ہے. صلاۃ تسبیح کی نماز روزانہ پڑھے. روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ایک بار پڑھے. ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں ایک بار پڑھے. مہینے میں نہیں پڑھ سکتے، پورے سال میں ایک بار پڑھے. پورے سال میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی میں ایک بار پڑھے. پوری زندگی میں ایک بار. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز روایت کی ہے. بہت فضیلت والی نماز ہے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں سنائی ہیں. اس کی 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو مسنون ہے، احادیث میں جو ہے آپ نیت باندھ لیں. نیت باندھنے کے بعد جس طرح نماز پڑھتے ہیں، سبحانہ پڑھ لی، الحمد پڑھ لی، پھر اس کے بعد قرات پڑھ لی. قرات کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر 10 مرتبہ رکوع میں، 10 مرتبہ رکوع سے اٹھنے کے بعد، 10 مرتبہ سجدے میں، 10 مرتبہ 2 سجدوں کے درمیان، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں، اور دوسرے سجدے سے اٹھ کے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے. تشہد میں 10 مرتبہ پڑھ کے پھر اٹھ جائے اور دوسری رکعت شروع کر لے. اسی طرح 4 رکعتیں پوری کر لے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھ لے، سبحانہ کے بعد 15 مرتبہ پڑھے، پھر قرات کے بعد 10 مرتبہ، اور اسی طرح پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور اسی طرح پھر ساری رکعتیں پوری کر لیں. یہ 2 طریقے ہیں صلاۃ تسبیح پڑھنے کی، جس کی فضیلت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. اور ایک اور صلاۃ تسبیح صغریٰ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تحریر کی ہے، صلاۃ تسبیح صغریٰ. اور اس کا پڑھنا بہت آسان ہے. دنیا اور اخروی مفاد کے لیے، دنیا اور اخروی فائدوں کے لیے یہ بہت زیادہ مؤثر ہے. انس روایت کرتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ نفل نماز میں، 2 رکعت نفل نماز میں کسی جگہ بھی پڑھ لے، اس میں کوئی تحدید نہیں ہے. چاہے رکوع میں پڑھ لے، چاہے سجدے میں پڑھ لے، چاہے قیام میں پڑھ لے، چاہے تشہد میں پڑھ لے، اس بندے کو صلاۃ تسبیح کا نماز مل جائے گا. اور اس کے لیے کوئی اضافی وقت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صلاۃ تسبیح صغریٰ سے تعبیر کی ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اللہ کا قرب کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم دنیا کے لیے جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تک و دو کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں. بعض لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہم نے اللہ کی طرف قدم نہیں اٹھایا، اللہ کے قرب کے لیے قدم نہیں اٹھایا. اور جو آدمی اللہ کے قرب کے لیے قدم اٹھائے گا، اللہ رب العزت کبھی اس کو مایوس نہیں کرے گا. اور دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیبی، سب سے کامیاب ترین آدمی وہ ہے جس کو اللہ کا قرب اور پیار دنیا میں مل جائے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء. یوٹیوب پہ ہمارا چینل الحرمین، تمام احباب اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، ویڈیوز شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری